نورپور کی دوبن تبسم پیاز بشیرہ نورپور کی دوبن کے نام سے مشہور تھی۔ یہ عورت نہایت ہی ایماندار اور اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت تھی۔ کسی کے معاملات میں مداخلت نہ کرتی۔ اگر کبھی کسی کی جیب سے اسے پیسے ملتے تو وہ فوراً اسے مالک تک پہنچاتی۔ اس کی ایمانداری کی وجہ سے نورپور کے تمام لوگ اسی سے کپڑے دلواتے، یہاں تک کہ بادشاہ، وزیر اور شہر کے قاضی کے کپڑے بھی بشیرن دوبن ہی دھوتی تھی۔ صاف ستھرے بے داغ کپڑے دیکھ کر سب کا دل خوش ہو جاتا۔ ایک دن بشیرن کو شیروانی کی جیب سے ایک انگوٹھی ملی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ الٹ پلٹ کر دیکھا، ایسی چکا چوند انگوٹھی جس میں قیمتی ہیرا لگا ہوا تھا، اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جلدی سے شیروانی کی نشانی دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ وزیر اکبر علی کی شیروانی ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ جیسے ہی کپڑے سوکھیں گے وہ سب سے پہلے اکبر علی کے کپڑے اس انگوٹھی سمیت واپس کر کے آئے گی۔ انگوٹھی کو دوپٹے کے پلو میں باندھ کر وہ گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ اس کی اکلوتی بیٹی کو تیز بخار ہے۔ اسی وقت دوڑ کر اسے کھانے پینے کی دوا دی، پھر ماتھے پر پٹی رکھ کر بخار کم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر تھکن سے چور ہو کر بیٹی کے سرہانے ہی سو گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا آدھی رات ہو گئی۔ بیٹی کی فکر میں انگوٹھی کی جانب اس کا ذہن ہٹ گیا اور وہ بھول گئی۔ ادھر محل میں بادشاہ سلامت کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی۔ محل کا ہر شخص فکر مند تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ بادشاہ سلامت کے والد کی واحد نشانی تھی۔ بادشاہ نے محل کا کونا کونا چھان لیا لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ وزیر اکبر علی بھی دوسرے خادموں کی طرح چہرے پر فکر مندی سجائے انگوٹھی کی تلاش میں مصروف تھا۔ ادھر بشیرن دوبن اپنی بچی کی طبیعت کی وجہ سے بے حد فکر مند تھی۔ اسی پریشانی میں وہ کپڑے دھونے بھی نہ گئی۔ 3 دن کی تلاش کے بعد بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جس کو بھی وہ انگوٹھی ملے یا ڈھونڈ کر لائے اسے 1000 سونے کی اشرفیاں دی جائیں گی۔ یہ اعلان سنتے ہی نورپور کا ہر شخص انگوٹھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ لاؤ بیگم میری شیروانی جو میں 3 دن پہلے دربار میں پہن کر گیا تھا، وزیر اکبر علی نے کسی خیال سے ہوش ہوتے ہوئے بولا۔ وہ تو میں نے کمرے میں کھونٹی پر لٹکا دی تھی۔ وزیر کی بیگم نے یہ کہہ کر شیروانی لینے چل دی۔ ارے یہاں سے شیروانی کہاں گئی؟ وزیر کی بیگم کی چیخ ہی نکل گئی۔ وزیر اکبر علی دوڑتا ہوا، یہ کیا کر دیا؟ شیروانی کہاں گم کر دی؟ اکبر علی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسی دوران وزیر کی بہن آئی اور وزیر اکبر علی سے بولی، بھائی وہ تو میں نے دوبن کو پرسوں ہی دے دی تھی۔ یہ سن کر اکبر علی کی آواز حلق میں ہی گھٹ گئی کیونکہ بادشاہ کی انگوٹھی خزانے کا ماجرا اس کے علاوہ صرف اس کی بیوی کو معلوم تھا، اور چونکہ بہن اس بات سے بے خبر تھی لہٰذا اس نے نہ بتانے میں ہی عافیت جانی۔ بہن کے جاتے ہی اور پریشانی سے ہاتھ ملنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نورپور کی دوبن بہت ایماندار ہے۔ اگر اس نے اعلان سن کر وہ انگوٹھی دربار میں بادشاہ سلامت کو پیش کر دی تو بادشاہ میری گردن اڑا دے گا، کیونکہ یہ انگوٹھی وزیر اکبر علی کی شیروانی سے برآمد ہوئی تھی، اور یہ بات دوبن سچ بتا دے گی۔ اکبر علی جانتا تھا کہ بادشاہ سلامت کی یہ انگوٹھی ان کے والد کی نشانی ہے اور یہ انہیں جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، لہٰذا اسے پانے کے لیے بادشاہ بڑے سے بڑے انعام دینے سے گریز نہیں کریں۔ انعام کی لالچ اور بادشاہ کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے اکبر علی نے یہ انگوٹھی چرائی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سب تدبیریں الٹ ہو جائیں گی۔ پوری رات اکبر علی مختلف منصوبے بناتا رہا۔ آخر ایک منصوبہ بہتر لگا، دوبن کو جھوٹا ثابت کر کے اس پر چوری کا الزام لگایا جائے، وہ یقیناً بچ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اطمینان سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بشیرن دوبن کی بیٹی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ صبح ہوتے ہی اسے طبیب کے پاس لے گئی۔ ارے جس کو بادشاہ کی انگوٹھی مل جائے گی اس کے تو باغ ہی جاگ جائیں گے، نہ جانے وہ نورپور کا کون سا خوش قسمت انسان ہوگا۔ قریب بیٹھی عورتوں کی گفتگو سن کر دوبن چونکی اور اسے وہ وزیر اکبر علی کی انگوٹھی یاد آ گئی۔ دوا لینے کے بعد وہ جلدی گھر پہنچی اور دوپٹے کا آنچل کھول کر اس انگوٹھی کو دیکھا۔ وہ وزیر اکبر علی کی اس حرکت کو سمجھتے ہوئے افسوس کرنے لگی۔
وزیر اکبر علی نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی بہن کو دوسرے گاؤں بھجوا دیا تاکہ وہ اس کا راز نہ جان سکے۔ ادھر دوبن سیدھی بادشاہ سلامت کے دربار پہنچی کہ وہ جانتی تھی اس وقت وزیر اکبر علی دربار میں ہوگا۔ بادشاہ سلامت نورپور کی دوبن دربار میں آنے کے لیے اجازت چاہتی ہے۔ خادم خاص میں آ کر بادشاہ سلامت سے اجازت چاہی۔ دربار میں دوبن کا نام سن کر وزیر سٹپٹا گیا۔ اجازت ہے۔ بادشاہ سلامت نے دوبن کو دربار میں آنے کے لیے اجازت دی۔ کہو بشیرن کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت نے دوبن کو دربار میں مخاطب کیا۔ عالیجا گستاخی معاف، میں آپ سے نہیں آپ کے وزیر اکبر علی سے ملنے آئی ہوں۔ ان کی ایک امانت لوٹانی ہے۔ دوبن نے نہایت ہی عاجزانہ انداز میں کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کی یہ شیروانی اور یہ انگوٹھی واپس کرنا چاہتی ہوں جو ان کی شیروانی کی جیب سے نکلی تھی۔ دوبن نے دونوں چیزیں بادشاہ سلامت کے آگے کر دی۔ بادشاہ اپنی انگوٹھی دوبن کے ہاتھ میں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر وزیر اکبر علی کے پسینے چھوٹ گئے۔ یہ میری انگوٹھی نہیں، یہ تو بادشاہ سلامت کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ یقیناً تم نے ہی چرائی تھی اور اب مجھ پر تہمت لگانے آئی ہو۔ وزیر نے نہایت مکاری سے دوبن پر الزام لگایا۔ بادشاہ سلامت دوبن کو دیکھنے لگے۔ دوبن کو وزیر اکبر علی سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن وہ بھی نہایت سمجھدار تھی۔ فوراً عرض کی، عالیجا اگر میں نے یہ انگوٹھی چرائی تو پھر یہاں واپس کرنے کیوں آئی ہوں؟ یہ تو مجھے اکبر علی کی شیروانی کی جیب سے ملی ہے اور مجھ غریب کا محل سے کیا آتا جو میں یہاں آ کر چیزیں چراؤں؟ بادشاہ سلامت یہ دوبن جھوٹ بول رہی ہے اور سراسر بہتان لگا رہی ہے۔ وزیر اکبر علی نے اتنے کڑوے سچ کو سن کر چیخ پڑا۔ سچ پوچھے تو دربار میں سب کو دوبن کے سچ پر یقین تھا اور بادشاہ سلامت کو بھی دوبن کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ بادشاہ سلامت، میری بیگم نے یہ شیروانی پرسوں دھلنے ہی دی تھی اور اس انگوٹھی کو غائب ہوئے آج چوتھا دن ہے۔ اگر انگوٹھی میری شیروانی میں سے نکلی ہوتی تو یہ اس وقت لے آتی۔ یہ دوبن جھوٹ بول رہی ہے، اس کے دل میں کھوٹ ہے، جبھی اتنے دن تک انگوٹھی اپنے پاس رکھے رہی۔ اور وزیر اکبر علی نے پینترا بدلا۔ دوبن نے اپنی بیٹی کی طبیعت کی ساری رودات بادشاہ سلامت کو سنا دی اور اس نے ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کر دی کہ یہ شیروانی وزیر کی بیگم نے نہیں بلکہ اس کی بہن نے دلہنے کو دی تھی۔ دوبن کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے وزیر کی بہن اور اس کی طبیب کو دربار میں بلوایا گیا۔ طبیب تو حاضر ہو گیا مگر وزیر کی بہن حاضر نہ ہوئی۔ طبیب نے دوبن کی بیٹی کی طبیعت سازی کے بارے میں بادشاہ کو سچی گواہی دی۔ ادھر وزیر کی بہن کو شاہی خادموں کے ذریعے دربار میں بلایا گیا۔ یہ بہن اپنے بھائی وزیر اکبر علی کی اس عیاری سے واقف نہ تھی، لہٰذا اس نے بھی دوبن کے حق میں سچی گواہی دی۔ یوں اکبر علی کے جھوٹ اور چوری کا پول کھل گیا۔ بادشاہ نے وزیر اکبر علی کو عہدے سے برطرف کر دیا، 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی اور دوبن کو اس 1000 اشرفی سونے کی ساتھ ساتھ اس کی ایمانداری پر ماہانہ وظیفہ مقرر کرتے ہوئے مزید انعام و کرام سے نوازا۔ تو دوستو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی نئی اور مزیدار کہانیوں کے ساتھ جڑے رہیں۔